اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب بہن بھائیوں کو میرے طرف سے بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک۔ عید الاضحیٰ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اور ویسے تو اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہیں، لیکن میں دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں، عید کا دن ہے تو لمبا لیکچر جو ہے وہ تھوڑا گراں گزرے گا۔ تو دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے لیے سب سے حیران کن بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، اس کے جو ہمہ جہت پہلو ہیں وہ کمال کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ ان کا صبر دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، ان کی عشق کی انتہا دیکھیں کہ اللہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو کیسے آگ کا دریا جو ہے وہ انہوں نے عبور کیا اللہ کی محبت میں۔ اور اب جو سب سے بڑی جو چیز جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی منتوں و مرادوں کے بعد پیدا ہونے والا بچہ، کتنی محبت تھی اس سے، کتنی مطلب انسیت تھی، اور ساری زندگی کا جو ایک ریاضتوں کا ثمر تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو قربان کرنے کا جو ہے وہ تقاضا کر دیا۔ تو آپ یقین کریں کہ ہمارے بچے کو تو کوئی ذرا سی چوٹ بھی لگے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، لیکن کیسا ان کا کمال کی محبت تھی، کمال کا عشق تھا کہ اللہ نے یہی تقاضا کر دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میرے راستے میں قربان کر دیں۔ تو پوچھا ہی نہیں، ہم تو کیا کیوں کیسے جیسے سوال کرتے ہیں نا، لیکن ابراہیم نے تو سر جھکا دیا۔ دل اندر سے کتنا تڑپا ہوگا، نفس نے کیسی دعائیاں دی ہوں گی، ذہن نے کہا ہوگا کہ ابراہیم یہ تو صرف خواب ہے، لیکن ابراہیم نے اس کو سچ کر دکھایا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک حیران کن چیز ہے جو کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری چیز اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم تو بڑے تھے، انہیں تو اللہ رب العزت کا جو ہے وہ محبت جو ہے وہ اس کا علم تھا۔ انہوں نے ایک سٹرگل میں، ایک کوشش میں، ایک جو ہے وہ زندگی اللہ پاک کی تلاش میں گزاری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسا صبر، ایسا جو ہے وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی جو ملنا ہی نہ مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو جوان تھے، لیکن اسماعیل پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ یقین کریں کہ ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہیں ان کی تابعہ داری، کہ ایک 5-6 سال کا بچہ، ابا پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے، اور کیسا کمال کا بچہ تھا وہ۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو بجا لائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو بجا لائیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، چھری کو تیز کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کانپے نہیں، آپ کی آنکھیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ کمال جو ہے وہ صبر ہے، کمال تابعہ داری ہے اللہ کی بھی اور والدین کی بھی۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین اگر کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو اس کو بھی بجا لائیں، اس پر بھی چوں چرا نہ کریں۔ ایک تو اللہ کی تابعہ داری، اوپر سے والدین کی تابعہ داری۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میری بات کو بجا لاؤ، میرے احکامات کی پیروی کرو، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو کیسے کمال کے اسماعیل علیہ السلام تھے کہ باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کوئی ہمارے جیسا بچہ ہوتا، کوئی ہمارے بچوں جیسا ہوتا تو وہ پوچھتا کہ بھئی بچہ آپ کا تو دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، لیکن وہ اسماعیل تھے۔ تو پھر دیکھیے اگر اللہ رب العزت نے امتحان اتنا بڑا لیا اولاد کے حوالے سے، تو پھر انعام بھی اللہ نے اتنا ہی بڑھا دیا کہ اس کو اللہ رب العزت نے تا قیامت ایک سنت بنا دیا۔
اگر اللہ رب العزت کسی کی آزمائش بڑی کرتے ہیں، کسی کو زیادہ سختی سے آزماتے ہیں، تو اس کا انعام بھی پھر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے ہمارا کیا کیوں کرنا بنتا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں گے، صبر کریں گے، تو اللہ پاک زندگی میں انعامات بھی اتنے ہی عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ، اور بلکہ سبھی باتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس تڑپ کو، اس کے ممتا کو جو ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ سنت بنا دیا کہ اب قیامت تک کے لوگ جو ہیں، جتنے بھی حجاج کرام جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی کرتے ہیں، اسی تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے وہ بے چینی تو اگرچہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے حکم دیا کہ ویسے ہی تڑپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ صحیح کریں۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی اگر اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے بھی کہے ہوئے کو جو ہے وہ سنت بنا دیتے ہیں۔ تو اگر مرد اہم ہے تو عورتیں جو ہے وہ بھی فضیلت میں ان سے کم نہیں ہیں کہ آج جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ سب حضرت حاجرہ کی اس کیے ہوئے فعل کی پیروی کرتے ہیں۔ تو عید جو ہے، اس پر جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے عزیز چیز، جیسے ابراہیم کے لیے اسماعیل علیہ السلام تھے، ویسے جو ہے وہ ہم اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے اس کی قربانی کریں۔ اگر ہم کوئی جانور وہ خریدیں جو سب سے خوبصورت ہو، جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو، آپ کو پتہ چلے کہ میں قربانی دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے نام پہ دینا ہے تو بڑے گوشت میں ہی جو ہے وہ بڑے میں آپ ہیں تو کروڑوں کے مالک، لیکن بڑے میں ہی حصہ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ پہ قربان کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، جو آج کل تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک گوشت پہنچانا جو ہے وہ ہمارا اولین فرض بنتا ہے۔ یہ قربانی اس لیے ہے کہ جو سارا سال غریب لوگ گوشت نہیں کھا سکتے، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے، ان تک جو ہے وہ گوشت پہنچائیں۔ میں تو کہتی ہوں اس کے 3 حصے جو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اگرچہ آپ کریں، لیکن آپ تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، آپ تو صاحب استطاعت ہیں، تو کوئی بات نہیں اگر آپ کے حصے میں تھوڑا کم بھی آ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ دوسروں کو یہ چیز جو ہے یہ دیں۔ جتنا گوشت آپ جتنے غربا تک پہنچا سکتے ہیں، متوسط طبقے تک پہنچا سکتے ہیں، مستحق جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں، اس کے بعد محلے والوں کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے باقی لوگ جو غریب لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ چن کے ان تک گوشت پہنچائیں۔ یہی چیز اللہ رب العزت کو پہنچتی ہے، یہی قربانی اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ کے حصے میں تھوڑا کم بھی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے 3 ہی حصے کرنے ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے رزق دیا ہے، آپ تو سارا سال کبھی بھی گوشت خرید کے کھا سکتے ہیں۔ ان کو دے جو استطاعت نہیں رکھتے گوشت کھانے کی۔ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ بڑے گوشت کی قربانی کرتے ہیں، بڑا جو ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، چھوٹا جو ہے وہ اپنے فریجوں میں اور فریزروں میں جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، تو خدا را آپ کو تو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ تو جو ہے وہ اور بھی بکرا خرید کے اپنے فریجوں میں بھر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو قربانی کی ہے اس کو تو مستحقین لوگوں تک پہنچائیں، اس کو رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ اگرچہ اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھا نہیں سکتے، جو آپ فریز نہیں کر سکتے، آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی اصل روح کو سمجھیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں۔ اس قدر مہنگائی کی وجہ سے جو عام متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی نچلے درجے میں آ گئے ہیں، اس لیے ان کا سفید پوش لوگ جو ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں، ان کے گھروں میں اہتمام سے اچھے والا جو گوشت آپ کے دل کو پسند ہے وہ انہیں پہنچائیں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، یہ اس عید الاضحیٰ کا مقصد ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے سب جو ہے وہ اس بات پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ میری آپ سب کی جو قربانی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔